صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج یاد الہی یعنی YADESPECILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظیم کہکشاں میں سے، عظیم نورانی ان چمکتے ہوئی ہستیوں میں سے ایک ہستی سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ مختلف قسم کی پریشانیوں، مصیبتوں، غم، تکلیف، مفلوک الحالی، مفلسی، تنگ دستی، رزق کی تنگی، حتیٰ کہ ادائے قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ان سبھی معاملات کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی ایک دعا مصنف ابن ابی شیبہ، یہ حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس میں موجود بالخصوص ادائے قرض کے حوالے سے بھی، کیونکہ بعض اوقات قرض لوگوں پر جب چڑھتا ہے تو وہ جب ادا نہیں کر پاتے عام لوگ، تو بہت زیادہ ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں ایک اللہ کے بندے نے صرف اس وجہ سے اپنی بیٹیوں کا بھی گلا کاٹ دیا اور خود بھی رسی کا پھندا لٹکا کر اس پر جھول گیا، صرف اس وجہ سے کہ اس پر کچھ قرض تھا 1.5 لاکھ کم و بیش، اور کچھ مکان کا کرایہ دینا تھا، اور ظاہری طور پر اس کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، جاب لیس ہو چکا تھا، جاب بھی ختم ہو چکی تھی، تو مایوسی کی انتہا اور معاشرے کی بے حسی کہ پھر یہ آخری اقدام اس اللہ کے بندے کو اٹھانا پڑا۔ تو ان حالات میں بجائے مایوس ہونے کے اللہ رب العزت سے گر گرا کر دعا کی جائے۔ یہ جو وظائف بتائے جاتے ہیں ان میں سے جو آپ مناسب سمجھتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ان کو یاد کیا جائے، درود پاک کی کثرت کی جائے، استغفار کی کثرت کی جائے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ آج کا جو وظیفہ ادائے قرض کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ دعا نہ بتاؤں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تم پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس قرض کی واپسی کا بندوبست فرما دے گا۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا کہ کیوں نہیں آپ وہ دعا مجھے سکھا دیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دعا اپنی صاحبزادی ہم مومنوں کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو تعلیم فرمائی، اور یہ وہی دعا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض کی ادائیگی کے لیے ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس قرض کے اتارنے کے، واپسی کے انتظام فرما دے گا۔ دعا اور اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ آپ
یاد الہی فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل یاد الہی سے دوبارہ دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا ارشاد فرمائی، اللہم فارج الہم، اللہم فارج الہم وکاشف الکرب، وکاشف الکرب، مجیب دعوت المضطرین، مجیب دعوت المضطرین، رحمن الدنیا والآخرۃ، رحمن الدنیا والآخرۃ، انت رحمانی فرحمنی، انت رحمانی فرحمنی، رحمتا تغنینی بہا، رحمتا تغنینی بہا عمن سواک، عمن سواک، وقف کریں گے تو عمن سواک۔ ترجمہ یوں ہے، اللہم فارج الہم، اے اللہ اے غموں کو دور فرمانے والے، وکاشف الکرب، اور مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور فرمانے والے، مجیب دعوت المضطرین، مجبوروں کی دعا کو قبول فرمانے والے، رحمن الدنیا والآخرۃ، دنیا و آخرت میں مہربانی فرمانے والے، انت رحمانی، تو ہی مجھ پر مہربانی فرمانے والا ہے، میرا مہربان ہے، فرحمنی، پس تو مجھ پر رحم فرما، رحمتاً تغنینی بہا عمن سواک، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ما سوا سے غنی کر دے، یعنی اپنے غیب کے خزانوں سے مجھے عطا فرما، اور تیرے علاوہ کسی کے آگے مجھے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں، اپنے خزانوں سے مجھے میرے غم بھی دور فرما دے، مصیبتیں پریشانیاں بھی دور فرما دے، دعائیں بھی قبول فرما لے، رحم بھی فرما، مہربانی بھی فرما، اور قرض کی ادائیگی کے لیے اپنے خزانوں سے اپنی رحمت سے مجھے عطا فرما، تاکہ میں تیری مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ سکوں۔ تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب خوبصورت عاجزانہ الفاظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ گڑ گڑا کر دعا مانگیں صبح شام۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ مومن قرض لوٹانے کی نیت سے قرض لیتا، اللہ تعالیٰ اس کے قرض واپس کرنے کے انتظام اور ذرائع اور اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی جو اس نیت سے قرض لے گا کہ اب مجھے ضرورت ہے تو میں ضرور واپس لوٹاؤں گا، تو بالکل پھر اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک ہماری ماں، مومنوں کی ماں ام المومنین رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں نے پڑھا، غالباً اب نام میرے ذہن میں نہیں ہے کون سی ہماری محترم ماں ہیں، لیکن واقعہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ وہ غالباً سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا یا ان کے علاوہ کہ یہ قرض لے کر اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتی تھیں۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے عرض کیا کہ اماں جان آپ اتنا قرض لیتی ہیں تو اگر یہ واپس نہ کر سکیں تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی فرمان مبارکہ پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو قرض واپسی کے ارادے سے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرض کی واپسی کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو بالکل یہ حقیقت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اتنا مجبور ہے کہ وہ حقیقت میں قرض واپس نہیں لوٹا سکتا، تو پھر اس کا قرض معاف کر دیا جائے یا اس کو مہلت دی جائے۔ یہ بڑا ہی خوبصورت معاملہ، قرآن و حدیث میں تفصیل کے ساتھ اس کے حوالے سے اجر و ثواب کا ذکر ملتا ہے کہ جو قرض نہیں دے سکتا مکمل طور پر، اس کا معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ اب وہ قرض لوٹانے کے قابل ہی نہیں، تو اس کو معاف کر دیا جائے یا اس کو مہلت دی جائے کہ تم نے مہینے میں دینا تھا، چلو 2 مہینے میں دے دینا، 6 مہینے میں دے دینا، سال میں دے دینا، یا تھوڑے تھوڑے کر کے لوٹا دینا۔ تو اس کا اجر اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ اس لیے قرض کوشش کی جائے بلا وجہ لیا ہی نہ جائے، اور اگر بامر مجبوری کوئی ایسا معاملہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، کوئی بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہوتا ہے، ایمرجنسی کی حالت ہوتی ہے، کوئی اپنا بہت زیادہ بیمار ہے
اور اس کے لیے ہاسپیٹل میں بعض اوقات ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے تک لگانے پڑتے ہیں، یا اسی طرح اور کوئی ایکسیڈنٹل پرابلم، کوئی بھی ایسا، اللہ تعالیٰ سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے، معاملہ ہو سکتا ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس دوران جب لیا جائے تو ضرورت کے مطابق لے کر اس کو کوشش کی جائے اپنے وقت پر لوٹا دیا جائے، اور اگر کوئی واقعتاً حقیقت میں نہیں لوٹا سکتا، اس کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ لوگوں کو خوشخبری دو، بشارتیں دو، اور انہیں متنفر نہ کرو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ بشروا ولا تنفروا، اسی طرح یسروا ولا تعسروا، اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ لوگوں کو خوشخبری دو، اچھی باتیں کرو ان کے ساتھ، انہیں نفرت مت دلاؤ، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرو۔ تو یہ آج کا وظیفہ ہے۔ حقیقت میں تو اصل وظیفہ تو اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں، یہ بھی ضروری ہیں، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید سے اخذ کردہ دعائیں ہیں، احادیث مبارکہ سے، اسماء الحسنی، اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کو بھی ضرور اللہ کو یاد کیجئے، اور اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان پر بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجئے۔ جو اصل نسخہ ہے، نسخہ شفا اور کامیابی کا نسخہ، دین و دنیا، آخرت، قبر میں، حشر میں، ہر موقع پر سرخرو ہونے کا نسخہ، وہ اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ اوراد و وظائف جو آپ کو بتائے جاتے ہیں، آپ اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ کو بتایا کیجئے، ان تک پہنچائیے۔ آپ زبانی انہیں بتا سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں بتا دیجئے، اور اگر آپ کے ہمارے بتانے سے کسی ایک بھی مسلمان فرد، مسلمان بھائی، مسلمان بہن کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ دیکھیے سیلاب میں مسلمان پاکستانی گھرے ہوئے ہیں، مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ان کا ساتھ دیجیے، اپنی بساط اور حیثیت سے بڑھ کر ان کو اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے، اللہ سے اپنے لیے، ان کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے دعائے رحمت طلب کیجیے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام علیہ رضوان کی نورانی کہکشاں میں سے ایک نوری ہستی، ایک نورانی ہستی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو صحابی زمین کے جس حصے پر بھی دفن ہوگا، فرمایا جب وہ اپنی قبر سے روز محشر وہ صحابی نکلیں گے، فرمایا وہ ان لوگوں کے لیے بھی قائد بھی ہوں گے اور نور بن کر نکلیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہمارے حقیقی راہبر ہیں، رہنما ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، اور ہمارے لیے روشنی کا مینارہ ہیں، منبع نور ہیں صحابہ کرام۔ اسی لیے فرمایا صحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ستاروں کی مانند ہیں، روشن ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم بھی روشنی پا جاؤ گے، تم بھی ہدایت پا جاؤ گے، تم بھی اسلام کے حقیقی راستے پر چلنے والے بن جاؤ گے۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار مدینہ طیبہ میں سے ہیں آپ، اور اوس قبیلہ جو ہے مدینہ طیبہ میں انصار کے دو بڑے قبیلے آباد تھے، ایک اوس، ایک خزرج۔ تو آپ بنی اوس سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جو مدینہ طیبہ میں انصار کا قبیلہ اوس ہے، اس سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کی ایمان لانے کے حوالے سے روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر، نمائندے، نائب مدینہ طیبہ کی طرف جو آئے، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمبیسیڈر آف اسلام، ایمبیسیڈر آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
انہوں نے اسلام کا پیغام مدینہ طیبہ کے لوگوں تک پہنچایا تو اس موقع پر سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے ایمان کی دولت پائی، مشرف با اسلام ہوئے اور اسلام کے دامن میں آ گئے۔ جب یہ اسلام کے دامن میں آئے تو بنو ختمہ بھی، ان کا ذیلی قبیلہ جو ہے وہ بنو ختمہ کہلاتا ہے۔ تو بنو ختمہ قبیلے کے لوگ جو بت پرستی کرتے تھے اور جو انہوں نے بت اکٹھے کر رکھے تھے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے، مٹی کے، لکڑی کے، دیگر چیزوں کے، ہاتھ کے گھڑے ہوئے خدا، تو ان کو انہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے پاش پاش کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یوں سمجھیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ پوری کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پوری کی کہ جیسے مکۃ المکرمہ کو فتح مکہ کے موقع پر بتوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک فرما دیا۔ تو یہی سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی ملا کہ آپ نے جھوٹے بتوں کو، جنہیں لوگ خدا سمجھتے تھے اپنی دانست میں، اور انہیں آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور پھر آپ کے قبیلے کے کئی لوگ جو ہیں وہ اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے۔ آپ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ بعض نے یہ لکھا کہ آپ نے پہلا غزوہ جس میں شرکت کی غزوہ احد ہے، بعض نے لکھا کہ غزوہ بدر میں بھی آپ نے شرکت فرمائی۔ بہرحال غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات میں بعض روایت کے مطابق آپ شامل رہے، اور دیگر روایات کو دیکھیں تو پھر غزوہ بدر سمیت تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، جانثاری کا حق ادا کیا۔ آپ کا لقب جو ہے یہ ذو الشہادتین ہے۔ ذو کہتے ہیں اہل، والا، شہادتین دو گواہیاں، دو گواہیوں والے، ذو الشہادتین دو گواہیوں والے، دو گواہوں کے برابر۔ اس کا پس منظر یہ ہے، آپ کو یہ لقب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مدینہ طیبہ میں آپ نے ایک اعرابی، ایک دیہاتی شخص سے گھوڑا خریدا۔ اس نے گھوڑا آپ کو بیچا، بیع ہو گئی، بات چیت مکمل ہو گئی، ڈیل کمپلیٹ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ میرے گھر کا شانہ مبارکہ پر، میں تمہیں اس گھوڑے کی رقم جو ہے وہ دے دوں۔ اب وہ اعرابی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جلدی رقم دینے کے ارادے سے تیزی سے چلنے لگ پڑے، تھوڑا آگے چلے گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس دوران وہ گھوڑا اپنا لے کر آ رہا ہے، راستے میں اور لوگ مل رہے ہیں، تو ایک لوگ اس سے بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، ایک اور شخص کے ساتھ اس کی گفتگو ہوتی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو فائنل ہو چکا تھا کہ اتنی قیمت میں میں نے یہ خرید لیا، اس سے بڑھ کر کسی اور شخص نے قیمت دی، اور اسے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا خرید لیا ہے، آپ کی بیع ہو چکی ہے، یہ ڈیل ہو چکی ہے، اس کو یہ نہیں پتہ تھا۔ تو اس نے زیادہ دام لگائے۔ تو اب اعرابی جو ہے اس وجہ سے کہ یہ زیادہ دام دے رہا ہے، اس کا ارادہ بدلنے لگا، تو اس نے دور سے ہی پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا اور کہا کہ آپ یہ گھوڑا نہیں لینا چاہتے تو مجھے بتا دیں، میں یہ اور کسی شخص کو بیچنے لگا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے، تمہاری میری گفتگو ہو چکی ہے، ہماری خرید و فروخت کے حوالے سے ڈیل مکمل ہو چکی ہے، تم سودا طے ہو چکا ہے، اور پھر تم اس فروخت پر آگے فروخت کر رہے ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اپنی اس ڈیل سے ہی مکر گیا۔ اس نے کہا میں نے تو آپ کو بیچا ہی نہیں ہے، اگر میں نے بیچا ہے تو آپ اس پر کوئی گواہ لائیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں اکٹھے ہو گئے۔ اب چونکہ اس معاملے کو، یہ جو
خرید و فروخت ہوئی، یہ جو گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریدا، اس پر ظاہری طور پر کوئی گواہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس اعرابی کے درمیانی معاملات طے پائے تھے۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس اعرابی سے کہا کہ اللہ کے بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ تو ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، تو انہوں نے تم سے خرید لیا ہے، تو اس سے یہ گھوڑا خرید لیا ہے، تو اس لیے اب تم ان کی بات کیوں نہیں مان رہے، آگے کیوں بیچنا چاہ رہے ہو؟ معاملہ تو یہ تھا، اس کو پیسے زیادہ مل رہے تھے۔ بہرحال اس نے یہی اصرار کیا کہ اگر اس ڈیل پر کوئی گواہ ہے، آپ نے گھوڑا مجھ سے خریدا ہے، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو لے آئیے۔ اس موقع پر سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فوراً کہا کہ میں گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ طے پایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراہٹ کا اظہار فرمایا اور ان سے پوچھا، حالانکہ یہ ظاہری طور پر وہاں موجود نہیں تھے، کہ اے خزیمہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی تصدیق پر گواہی دے رہا ہوں، جب آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس سے یہ گھوڑا خرید لیا ہے تو آپ صادق ہیں، ہم تک آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچ ہی پہنچایا ہے، آپ سچے ہیں، میں آپ کے سچ کی تصدیق کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی سے ان کے لیے فرمایا کہ اب خزیمہ کی جو گواہی ہے، ان اکیلے خزیمہ کی گواہی دو آدمیوں کے، دو مردوں کے برابر ہوگی، کیونکہ کسی بھی معاملے میں کم از کم دو مردوں کی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے، یا ایک مرد اور دو عورتوں کی چند ایک حدود اور اس طرح کے معاملات کو چھوڑ کر یہ گواہی ضروری ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گواہی دینے کی وجہ سے ان کے لیے یہ بشارت عطا فرما دی کہ ان کی گواہی اب اکیلے ایک مرد کے برابر نہیں ہوگی، بلکہ تنہا ان کی گواہی دو مردوں کے برابر ہوگی۔ سبحان اللہ، ذو الشہادتین فرمایا، یعنی یہ ان کی گواہی دو مردوں کے برابر ہے اور دو گواہیوں کے برابر ان کی اکیلے کی گواہی، ان کی شہادت ہے۔ یہ ان کا اعزاز ہے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اور پھر اس اعزاز کی شہادت صحابہ کرام علیہم رضوان بھی دیا کرتے تھے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، قاری قرآن، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن مجید فرقان حمید سنا کرتے، جن کی اقتداء میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، مسلمانوں کو تراویح کی امامت کے لیے جن کو آگے کیا، اور اقتداء میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے تراویح کی نماز پڑھی، یہ وہ ہیں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ آپ بھی فرماتے ہیں، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی، دیگر صحابہ کرام بھی، کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تدوین یعنی کتابی صورت میں اکٹھا کیا گیا، سینوں میں تو محفوظ تھا، اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان قرآن مجید فرقان حمید کے قاری اور حفاظ تھے، اور اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس مختلف اونٹوں کی ہڈیوں پر، چمڑے کی کھالوں پر اور دیگر چیزوں پر قرآن مجید فرقان حمید لکھا ہوا بھی محفوظ تھا اور سینوں میں بھی محفوظ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے دور فرمایا کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو یہ دونوں ہستیاں قرآن مجید فرقان حمید زبانی سنایا کرتی تھیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی یہی معاملہ تھا، ایک دوسرے کو قرآن مجید فرقان حمید سنایا کرتے تھے۔ تو کتابی صورت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں قرآن مجید فرقان حمید کی تدوین کی گئی۔ اس موقع پر سورہ احزاب اور بعض روایات میں سورۃ التوبہ کی آیات کا بھی ذکر ملتا ہے، کہ سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ اور سورۃ التوبہ کی آیات مبارکہ، ان کی گواہی جو ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ ہیں، یہ سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ انہوں نے دی۔ جب یہ اکیلے انہوں نے گواہی دی تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے
دیگر صحابہ کرام نے بھی اس کا اقرار کیا کہ ان اکیلے کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مردوں کی گواہی کے برابر قرار دی ہے، اس لیے ان کی شہادت، ان کی گواہی اس معاملے میں درست ہے، قبول کی جاتی ہے۔ یہ اعزاز ہے سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ آپ اس اولین اسلام لانے والوں میں سے ہیں، مدینہ طیبہ کی جو ہستی ہیں، انصار صحابہ کرام میں سے، تو پھر آپ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اس کے بھی مصداق ٹھہرتے ہیں، اس خوشخبری کے، اس بشارت کے، اس انعام کے، اس اعزاز میں آپ بھی شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جو سابقون ہیں، جو اولون ہیں، جو ایمان لانے میں سبقت اختیار کرنے والے اور پہل کرنے والے ہیں، من المہاجرین والانصار، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے، چاہے وہ انصار صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور احسان، نیکی، عمدگی، بھلائی، اچھے انداز کے ساتھ جنہوں نے ان تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیروی کی، جو ان تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت بھی کرنے والے اور ان سے روشنی بھی لینے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے۔ فرمایا ان سب کے لیے کیا ہے؟ واتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی۔ یہ لقب جو ہم بولتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور سبھی کے لیے رضی اللہ عنہم، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے، یہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان ہستیوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی۔ تو جن ہستیوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہیں، ان ہستیوں سے، ان سے اہل بیت کرام بھی راضی ہیں، ان سے ہم ایمان والے بھی راضی ہیں، ان سے ملائکہ بھی راضی ہیں، ان سے اللہ کی مخلوقات بھی راضی ہیں۔ یہ ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان۔ اور پھر آگے فرمایا ورضوا عنہ، اللہ ان تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور یہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ سے راضی ہیں، اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا کے خلاف کوئی عمل نہیں کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا اعد لہم جنات تجری تحت الانہار، ان کے لیے تو جنت کے باغات تیار کیے گئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، دریار بہتے ہیں، رواں دواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کی اتباع کرنے والے، قیامت تک آنے والے ایمان والے جو نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، نیک دلی کے ساتھ ان کی اتباع کریں گے، ان سے محبت رکھیں گے۔ فرمایا یہ بھی ان کی اتباع کی وجہ سے ان کے ساتھ انہی جنت کے باغات میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور فرمایا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج ہر بندہ مومن چاہتا ہے کہ مجھے بڑی کامیابی مل جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا بڑی کامیابی یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ، احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے بن جاؤ، تو پھر ان کے تصدق سے تمہیں بھی ان کے وسیلے، ان کی اتباع، ان کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت، اہل بیت کرام علیہم رضوان کی محبت، ان کے تصدق سے تمہیں بھی جنت کے باغات ملیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ تم ان جنت کے باغات میں رہو گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور آگے جا کے 24ویں سپارے میں یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں، اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، جن میں سب سے عظیم ہستیاں انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر صحابہ کرام، اہل بیت کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، اولیاء کاملین، صالحین، علماء، صلحاء، غرفاء، فقہاء، نجبا، کیسی عظیم ہستیاں ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ جو اللہ کو معبود مان لیں اور پھر ثابت قدم رہیں، یعنی اسلام کی تعلیمات پر مضبوط رہیں، تو ان کے لیے فرمایا فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے انہیں کہتے ہیں کہ تم غم نہ کرو، خوف نہ کرو، غم زدہ نہ ہو، تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اور جو کچھ تم چاہو گے وہاں تمہیں ملے گا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان ہے۔ اور
اللہ نے فرما دیا کہ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں ان کو بھی ان کے صدقے سے یہ نعمتیں حاصل ہوں گی۔ بہرحال سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ان تمام بشارتوں کے مصداق ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الحدید میں 26ویں پارے میں یہ ارشاد فرمایا، سورۃ الحدید 27واں پارہ سورہ واقعہ کے بعد، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے، بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، خیر کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، حقیقت یہ ہے کہ یہ جنت ان کے لیے ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہداء کرام، اولیاء کاملین صالحین، علماء کرام، حفاظ کرام، احادیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، ان کی شفاعت سے، ان کی سفارش سے بھی مسلمان لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، ان کی بخشش مغفرت ہو جائے گی اور جنت ان کا مقام ٹھہرے گا۔ تو یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تو ان ہستیوں کو بھی شفاعت کا اذن ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیاروں کو یوں اعزاز اور انعام سے نوازتا ہے، اور یہ کرامت ہے، یعنی کرامت سے مراد ان کی عزت اور تکریم اور ان کا شرف ہے ان ہستیوں کا۔ سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہے، مدینہ طیبہ میں غزوات میں شامل رہے، سرایا میں شامل رہے، اور اپنی خدمات ہر حوالے سے پیش کیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، ان ہستیوں کے عہد خلافت میں ان کے ساتھ رہے، مہمات میں شامل رہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تدوین میں، کتابی صورت میں جمع کرنے میں آپ شامل رہے، اور اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ جہاں سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ مجمعین کے دست مبارکہ پر بیعت کی، ان کے عہد خلافت میں وہیں جب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی، تو اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دست مبارکہ پر بیعت کی اور انہیں خلیفہ تسلیم کیا، اور پھر جنگ جمل میں مکمل خاموش رہے۔ جنگ صفین میں آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ساتھ دیا، اور 37 ہجری میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی رفاقت میں لڑتے ہوئے شہادت کا جام نوش کیا، اور غالباً بصرہ میں آپ کا جو تدفین آپ کی ہوئی مزار مبارکہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے کل بھی پوچھا تھا جانور فصل کو خراب کر رہے ہیں، چارہ وغیرہ خراب ہوتا ہے، اس کا وظیفہ تو سورہ والتین اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پھونک دیں، سورہ یاسین بھی پڑھیں اور پانی پر دم کر کے وہ پانی چھڑک دیں فصلوں میں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ اس کے علاوہ ان کے علاوہ جو ان کے قمر سجاد صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میری پہلی بیٹی کا نام میرب سجاد ہے، دوسری بیٹی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، نام تجویز کر دیں نسبت اہل بیت کے حوالے سے۔ کنیز فاطمہ رکھ سکتے ہیں، کنیز زینب رکھ سکتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی نسبت سے عائشہ، حفصہ، خدیجہ، یہ سبھی اہل بیت کرام علیہم الرضوان میں سے عظیم ہستیاں، ان کی نسبت سے کوئی بھی نام آپ رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جب ان کی شہادت ہوئی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے؟ کہتے ہیں کہ یہ بتا دیجئے۔
یا وہ شکرانے کا سجدہ تھا؟ جی بعض روایات میں بالکل یہ موجود ہے کہ عصر کی نماز کے لیے آپ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے تو جب سر سجدے میں تھا تو اس موقع پر شمر ذل جوشن اور دیگر اس کے ساتھیوں انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا۔ ان کے علاوہ ہیں عثمان ظفر صاحب، کہتے ہیں انکل جی سدا سلامت رہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو مدینہ طیبہ میں روض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لائبریری کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، مبارک ہو آپ کو۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کا خواب مبارک کرے، اللہ تعالیٰ میرے حق میں اسے سچا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو باادب بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ شکریہ آپ کا۔ مریم شکیل صاحبہ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو سلام اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور سلامت رکھے۔ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام ہوتا ہے، جو کتاب الشفا سے آپ وظیفہ بتاتے ہیں، مجرب ہوتے ہیں وہ وظائف، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو تمام امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرمائے، دین و دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ شکریہ آپ کا بھی۔ یہ شہریار علی فاروقی صاحب ہیں، علامہ اقبال علیہ رحمہ کا انہوں نے شعر لکھا، وہ جو ایک رات میں مسلمانوں نے مسجد لاہور میں بنا دی تھی، مسجد شب بھری اس کا نام بن گیا، تو پھر اس پر انہوں نے شعر کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اور اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ حقیقت یہی ہے ہماری مسلمانوں کی، اسی وجہ سے ہم ذلت و رسوائی کے گہرے گڑھوں میں گرتے جا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا قرۃ العین صاحبہ ہیں، عائشہ صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے ایک یتیم بچے کے حوالے سے سوال پوچھا ہے کہ باپ کا سایہ نہیں ہے، باپ نہیں ہے، یتیم ہے، چھوٹی عمر ہے، تو ماں ہے، ماں کی بات نہیں وہ مانتا، دیگر لوگ جو ہیں رشتہ دار اور دیگر وہ اسے غلط کاموں پر، نافرمانی اور اس طرح کے معاملات میں لگاتے ہیں، تو اس حوالے سے پڑھنے بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں پڑھنا نہیں ہے، تو بالکل یہ غلط معاملہ ہے۔ اس بچے کے لیے تو زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو دین کی تعلیم بھی دی جائے، اس کو دنیاوی تعلیم بھی، جو وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو پڑھنے دیا جائے، بلکہ اس کے سر پر دست شفقت رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی کفالت فرماتے تھے، دست شفقت رکھتے تھے، اور فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یہ اپنی 2 انگلیاں برابر کی، فرمایا جنت میں یوں ہوں گے۔ تو اس یتیم بچے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے، نہ کہ ایسا معاملہ جس کا آپ نے ذکر کیا۔ اصغر علی صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں گردوں کی پتھری کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سورہ بقرہ پہلے پارے میں آیت مبارکہ 74 اول آخر تعداد میں درود پاک اور 41 مرتبہ اسے پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پیتے رہیں، میڈیسن کھا رہے ہیں اس پر بھی دم کرتے رہیں، ویسے بھی اپنے اوپر دم کر دیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ماریہ صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ میرے شوہر مجھے ڈائیورس دے رہے ہیں اور ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، وہ میرے کوئی بھی ضرورت پوری نہیں کرتے، مجھے مارتے بھی ہیں اور گھر بھی چھوڑ چکے ہیں، میں اکیلی رہتی ہوں، میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اور پھر بھی وہ ڈائیورس دینا چاہتے ہیں، میں ڈائیورس نہیں چاہتی، میرا کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ جی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، درود تنجینا اس کو 1000 مرتبہ کم از کم پڑھیے، استغفار بھی کی بھی کثرت کیجئے، درود پاک کی بھی کثرت، بالخصوص درود تنجینا جتنے دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں 1000 مرتبہ پڑھیں، اللہ سے رو کر دعا مانگیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اور یا ودودو یہ بھی کثرت سے پڑھیں۔ طاہر حسین صاحب ہیں چک نمبر 189 ریبے سے، کہتے ہیں آج کا خاص وظیفہ دوبارہ بتا دیں اور کتنی بار یہ پڑھنا ہے؟ جی آج کا وظیفہ جو ہے ادائے قرض کے حوالے سے، اللہم فارج الہمی وکاشف الکربی مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرہ انت رحمانی فرحمنی رحمتا تغنینی بہا عمن سواکا
جتنا آپ آسانی سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تعداد میں پڑھیں، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5، 7، 9، 41، 111 مرتبہ صبح اور شام پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد